میں یہاں شیر ہے، اپنا سو لیا، کھراٹا لے رہا ہے. 3 بجے رات کو اس کو پیشاب لگا. اب دروازہ کھولنے چلا تو اس کی آنکھ شیر کی لال لال نظر آتی ہے اندھیرے میں. شیر کی آنکھ کیسی ہوتی ہے اندھیری رات میں؟ ایک دم انگارا، جیسے کوئلہ جل رہا ہو، لال سرخ آگ. بس اس کو شبہ ہوا. پھر اس نے ٹارچ سے دیکھا تو شیر تھا. تو وہ لیٹرین جاتا رہا تھا جس کام کے لیے، اس کا کام وہیں ہو گیا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ جس ایکسپورٹ آفس میں جا رہا تھا اس کا وہیں چارپائی پر سب مال ایکسپورٹ ہو گیا. اور پھر میزبان سے خوب لڑائی کی تو معلوم ہوا کہ جب تک اندھیرا تھا، جب تک یہ اندھیرے میں تھا، اس کی بینائی کام نہیں کر رہی تھی تو بے خوفی سے سو رہا تھا. جس دن اللہ آنکھ دے دے گا ہم کو آپ کو، اور اللہ کی عظمت، وہ خالق شیران کائنات، سارے دنیا کے شیروں کا پیدا کرنے والا، جس دن اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمت نہیں ہوگی یہ بدنظری عورتوں کو، امردوں کو تاکنے جھانکنے کی. مردہ لاشوں پر زندگی مت ضائع کیجیے. یہ سب مردہ لاش ہیں، کچھ دن کے لیے چل رہی ہیں، ایک دن سب قبرستان میں جانے والے ہیں. مردوں پر مردہ مت ہو جاؤ، ڈبل مردے ہو جاؤ. یاد رکھو، ہم بھی مرنے والے، یہ حسین بھی مرنے والے. جب 2 مردے ہو جاتے ہیں تو ڈبل مردے ہو جاتے ہیں. اور کوئی شخص، واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر مسجد میں، جتنی رومانٹک دنیا ہے، بے چین پریشان ہے. لاکھ خمیرے کھاتے رہو، کچھ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس ظالم پر کروڑوں خمیرے برسا دو، اس کے دل میں چین نہیں مل سکتا اس کو. خدا کے لیے ہی کہتا ہوں آپ حضرات سے بار بار، خصوصاً اپنے ان دوستوں سے جو رات دن ساتھ ہیں، کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب کو رحمت کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور یہ دعا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیسے بھیک مانگو گے اللہ کی رحمت کی اپنی جان پر. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، پڑھیے آپ لوگ بھی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے اللہ ہم پر رحم کی بھیک دے دے. وہ کیسی بھیک ہے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، یہ ہے رحم کی بھیک. ورنہ سمجھ لو حق تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا، ساری طاقت بھول جائے گی. جس دن بلڈ کینسر یا گردے بیکار کر دے گا اللہ، اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارے گناہوں کی طاقت کہاں گئی. بوسے بازی بدنظری کی طاقتیں جس وقت خدا پکڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد پھر سمجھ لو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر عذاب کے بعد پھر اس کی جنت تو مل جائے گی، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں چھوڑتا. اور دنیا میں بھی کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. جو لوگ توبہ کے سہارے پر گناہ کر رہے ہیں انتہائی انٹرنیشنل بین الاقوامی احمق اور گدھے ہیں. اس لیے کہ توبہ کی توفیق ہمارے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر مسلسل گناہوں کی وجہ سے خدا توفیق توبہ نہ دے تو کیا کرو گے پھر؟ دلیل پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر رحم فرمایا، توجہ فرمائی، مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لیں. اس آیت کی تفسیر علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اے وفقہم للتوبہ، یعنی اللہ نے آسمان سے ان کو توفیق توبہ عطا فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا زمین والے توبہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آسمان والا ان کو توفیق توبہ دے دے. تو توبہ کے سہارے گناہ کرنے والے انتہائی احمق ہیں. زیادہ دن کا قصہ نہیں ہے، اسی قریب کی حکایت ہے. میں ناظم آباد میں جب رہتا تھا، سن 80 میں یہاں آیا ہوں. ناظم آباد میں ایک خانسامہ رات دن بدکاری اور گناہوں میں مبتلا تھا. ہر وقت اس کا کام یہی عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کو چھیڑنا. جب مرنے لگا تو اس کا ایک دوست تھا خانسامہ، وہ میرے ساتھ محبت رکھتا تھا، نمازی بھی تھا، داڑھی بھی رکھ لی تھی اس نے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم میرے دوست ہو اور اب تم مر رہے ہو، ڈاکٹروں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم اب بچو گے نہیں، لہذا تم توبہ کر لو، کیونکہ تمہاری زندگی بہت ہی خراب گزری اور تم اللہ والوں کو بھی برا کہتے تھے. یہ قصہ پرانا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی تو پرانے زمانے کا قصہ ہے. یہ اسی صدی کا قصہ ہے، 15 سال پہلے کا قصہ ہے. پرانا زمانہ ہے 15 سال پہلے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو موجود زندہ ہیں.
جو شخص یہاں 15 سال سے عمر کا زیادہ ہے وہ گیا موجود تھا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ساری دنیا کے الفاظ مجھ سے نکلتے ہیں. میں ڈاکٹر کا لفظ کہتا ہوں، اسپتال لے چلو، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، لیکن جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے. دوستو، کاش کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کچھ تو یہ تو خوف اللہ کا پیدا ہوتا. یہ حرام لذتوں سے کب تک زندگی حاصل کرو گے؟ یہ زندگی دوزخی زندگی ہے، یہ جنتی زندگی نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال سے حرام لذت کو درآمد کرتے ہیں، یہ دوزخ والوں کی زندگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے، رومانٹک دنیا میں قدم رکھتا ہے، یہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے، چین نہیں ہے ان کو. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دو دعا آپ لوگ مانگیے دل اور جان سے. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا ہم پر رحم فرما دے. یہ کون سی دعا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو رحم فرما دے تاکہ ہم گناہ چھوڑ دیں. آپ بتاؤ، نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، یہ ہم کو آپ کو سکھایا ہے. سبحان اللہ. ابا کتنا ہی تندرست ہو لیکن بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کھانا، نہیں تو تم کو یہ ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. ہمارے آپ کے لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر سکھا دیا کہ یوں دعا مانگو، اللہ ہم پر رحم کر دے. اللہ رحمنی مانے کیا ہے؟ اے اللہ ہم پر رحم کر دے. کون سی رحم؟ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. لہذا جو ظالم گناہ میں مبتلا ہے وہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، بتاؤ بھائی. یہ دعا، یہ حدیث کس بات کی دلیل پیش کرتی ہے؟ کہ جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور حرام لذت کو درآمد کر رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے، جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس سے محروم ہے. لیکن اگر توبہ کر لے تو سمجھ لو رحمت آ گئی، کیونکہ توبہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے. آپ کے اختیار میں ہے، اتنا تو اختیار میں ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ توفیق توبہ ہو جائے گی. یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے. ایک بزرگ نے لکھا، نارتھ ناظم آباد میں رہتے تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے. حافظ عبدالولی صاحب بہراچی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حضرت مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. حضرت نے لکھا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا. اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی توبہ کرنے والوں میں. تو معلوم ہوا توبہ بھی انسان کو اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کر دے گی قیامت کے دن. ان المستغفرین نزل بمنزلۃ المتقین، استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے قیامت کے دن وہ بھی نجات والوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے ظالم، مفتی اعظم پاکستان کا شعر سن لیجئے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اور سلوک یہی اسی طرح طے ہوتا ہے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. یعنی توفیق اللہ سے توبہ کرو اور کوشش کرو کہ توبہ نہ ٹوٹے. اپنی طرف سے کوشش یہی کرو. جب ٹوٹ جائے تو پھر رونا شروع کر دو. اتنا رو کہ مالک کو بھی رحم آ جائے. اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. ایسا رو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آ جائے کہ کہیں میرا بندہ روتے روتے مر نہ جائے. لہذا وہ خود تسلی ڈال دیں گے انشاءاللہ. آپ بتاؤ، اگر آپ کا بچہ اتنا زور سے رونے لگے، ابا کو معافی مانگ کر کے اتنا زور سے روئے کہ ابا کو خطرہ ہو جائے کہ مر جائے گا، تو ابا کلیجے لگا کر پیٹھ پر ہاتھ مارے گا کہ نہیں کہ چپ چپ زیادہ نہ رو، بس معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اور رونا کتنا چاہیے، رونے کی کیا مقدار ہے؟ میں نے یہی جواب دیا، اتنا رو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی رحم آ جائے اور دل میں تسلی آ جائے گی انشاءاللہ. جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور جس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے دل میں فوراً چین اور سکون اتر جاتا ہے. دل پر اللہ رحمت کا سایہ بھیج دیتا ہے کہ بس کرو، اتنا زیادہ نہ رو کہ تم کہیں نابینا ہو جاؤ یا تمہاری صحت کو نقصان پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں